دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہ دکھ کی بات ہے کیونکہ جس طریقے سے آڈیو لیکس ہو رہی ہیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ساتھ میں اس پہ پریشانی بھی ہونی چاہیے۔ اور اب حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کسی حتمی نتائج تک پہنچے گی اور پھر ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں دوبارہ نہ ہوں۔ اس میں بڑے سینسٹیو ایشوز انوالوڈ ہیں۔ اگر پرائم منسٹرز آفس ہی ہمارا سیکیور نہیں ہے کسی ریاستی معاملات کو ڈسکس کرنے میں، کانٹینٹ پہ تو ہم آتے ہیں بعد میں، لیکن جہاں تک کہ سارے معاملے کی بات ہے اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں جو ہے فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ریاست کے لیول پہ جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہیں، ان کو اسی طرح رہنا بھی چاہیے۔ اگر اس قسم کی کنورسیشنز پبلک ڈومین میں آ جائیں گی تو کیا ہمارا حال ہوگا؟ ہمارے تو ریاست جو ہے اس کا کوئی پھر پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک ماحول بن گیا ہے، جس کی بھی آڈیو لیک آتی ہے تو اپوزیشن کے لوگ اس کو جو ہے اس پہ پالیٹکس کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے یہ معاملات چل رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے۔ اب پھر ایک دفعہ سائفر کا معاملہ سائفر جو ہے اس کا معاملہ گرم ہو گیا ہے۔ میں اس ضمن میں 2-3 باتیں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی فورن پالیسی میں اس وقت 3 بنیادی ایسے ایشوز ہیں جن پہ بائی اینڈ لارج نیشنل کنسنسس ہے۔ ایک تو ہمارا نیوکلیر جو ہماری کیپیبلٹی ہے، نیوکلیر ہمارا پروگرام ہے یا ڈیفنس پروگرام آپ کہہ لیجئے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمارے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ تیسرا کشمیر کا ایشو ہے یا ڈسپیوٹ ہے، جس پہ ایک جنرل کنسنسس ہے کہ جب تک کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا اس وقت تک ہم اپنے ہمارا جو موقف ہے اصولی موقف، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تیسرا جو ہے مور اور لیس اس پہ بھی نیشنل کنسنسس ہے جو ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہیں، کہ یہ ہمارے لیے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو ان تمام تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے آبویسلی باقی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے چین کے ساتھ ایک نیشنل کنسنسس ہے تو یہ کسی طور بھی ممنوع ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں یا ان کے ساتھ ہم آگے نہ بڑھیں یا کسی قسم کا ہمارا ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 3 چیزوں پہ نیشنل کنسنسس ہے، باقی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے اتار چڑھاؤ باقی چیزوں میں آتا رہتا ہے، اور اس میں ہر حکومت اپنے طور پہ کام کرتی ہے، کوئی زیادہ آگے بڑھ کے کرتی ہے، کوئی تھوڑا کم انٹرسٹ لیتی ہے۔ کچھ ممالک جو ہیں جو کچھ گورنمنٹس جو ہیں وہ زیادہ جھکاؤ دکھاتی ہیں کسی ایک طرف، لیکن اس میں اسپیس بڑی اویلیبل ہوتی ہے ٹو مینوور، اینڈ دیٹ از سگنیفیکنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ۔ تو میرا جو ہے اب جو یہ سائفر ہے اس میں آبویسلی جو ہماری اور یہ بڑے حساس ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے ملک کی جو ہے کوئی ایک خاص ملک کے حوالے سے کیا پالیسی آپ کس طرح کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، کس طرح ڈپلومیسی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ گو کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ تو کنسنسس ہے، لیکن امریکہ کے حوالے سے اختلافات رہتے ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں۔ تو امریکہ پہلی دفعہ بون آف کنٹینشن نہیں بنا ہمارے تعلقات میں، پہلے بھی ہمارے ڈومیسٹک اوپینین بھی جو ہے یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے رجحانات ہیں، اور انہی رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری پالیسیز ہر گورنمنٹ میں بنتی رہی ہیں، اس لیے ہمیں وہ اتار چڑھاؤ نظر آتا رہا ہے ان ریلیشنز میں۔ عمران خان کو اگر آپ لے لیجئے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کی کوشش تھی، اور ٹرمپ کے زمانے میں تو انہوں نے وہاں دورہ بھی کیا تھا، سرکاری دورہ، اور وائٹ ہاؤس میں ان کی بڑی اچھی ملاقات بھی ہوئی تھی
جو واپس تشریف لائے تھے تو بہت خوش بھی تھے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اب آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک آئس بریک ہوئی ہے. لیکن جب بائیڈن آئے تو تعلقات میں تھوڑا بہت تناؤ سا پیدا ہو گیا، کیونکہ ہمارا شاید وزیر اعظم کا خیال یہ تھا عمران خان کا کہ چونکہ اب امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان سے نکلنا، اور پاکستان نے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کردار بھی ادا کیا طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا جو دوحہ میں ہوتی رہیں، پھر جو 29 فروری 2020 کو ایگریمنٹ سائن ہوا طالبان اور امریکہ کے درمیان، اس میں بھی ہم نے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا. تو ہمارے وزیر اعظم کا اس وقت حکومت کا یہ خیال تھا کہ پاکستان جس طرح بائیڈن اور ممالک کے لیڈرز کو کال کر رہے ہیں، مثال کے طور پر وزیر اعظم مودی کے بات بھی کی اور بھی بہت سے لیڈر سے بات کی، تو ہمیں بھی کال کریں گے. اور اگر ہمیں کال نہیں بھی کریں تو ہماری طرف سے ریکویسٹ گئی تھی کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن سے، لیکن وہ معاملہ ہوا نہیں سم ہاؤ. اور اس وقت تک جو سیکرٹری اینٹنی بلنکن تھے وہی پاکستان کے تعلقات کو دیکھ رہے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ شروع میں جنوری کے مہینے میں 27 یا 28 جنوری کو پاکستان نے، ہمارے یہاں پہ کورٹ نے ڈینیل پرل کے جو خالد شیخ تھے ان کو ایک لحاظ سے آپ کہہ دیجیے ایکوٹ کر دیا. تو اس پہ جو پہلا ٹویٹ آیا وہ اینٹنی بلنکن ہی کا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے شاہ محمود قریشی سے بات کی ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو شروعات جو بائیڈن کے ساتھ ہوئی وہ اس معاملے پہ ہوئی. اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں بھی جب یا اس سے پہلے ایک انٹرویو میں، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ بات چیت چل رہی تھی بیہائنڈ دا سینز بیسس کے لیے کہ جب امریکہ یہاں سے وڈرا کر جائے گا تو آیا کچھ بیسز ہمیں مل سکتے ہیں ڈرون آپریشنز کے لیے افغانستان میں. تو ہم اس سے بات چیت ہو رہی تھی، اور ایک انٹرویو میں جو ہے عمران خان نے جب پوچھا سوال کرنے والے نے تو انہوں نے کہا کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ ایک پبلک ڈومین میں ایک چیز آ گئی. اور اس کے بعد پھر افغانستان کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ فائنلی افغانستان کو سلیوری سے اور شیکل سے ان کو نجات ملی. یہ بھی امریکہ میں یہ بات پسند نہیں کی گئی. اب جو میں بس صرف اتنا صحیح کہنا چاہتا ہوں، میری جو درخواست ہے کہ خدا را ان چیزوں کو پبلک مت لے کر آئیے. سائفر میں جو بھی تھا ہم سب کو معلوم ہے اس میں کیا تھا. امریکہ تو دیکھیں سازش کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا. کویسچن جو اصل پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آیا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس میں یہ لوگ جو تھے یا جنہوں نے نو کانفیڈنس ووٹ دیا، آیا وہ امریکہ کے انفلوئنس کے تحت دیا کہ انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی، اپنے تئیں ان کی یہ ساری کاوش تھی؟ اصل سوال یہ ہونا چاہیے، امریکہ کو آپ بھول جائیے، اس کو آپ کنٹروورشل مت بنائیے، کیونکہ بہت سی ہماری ایسی چیزیں ہیں جو امریکہ کے ساتھ لنکڈ ہیں. مثال کے طور FATF کے معاملات ہیں اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ایشوز ہیں. ہم سب چاہتے ہیں ہمیں آزادی ملے، ہمارا جو آپ کا کلاؤڈ دنیا میں بڑھتا ہے اتنی زیادہ آپ کو اسپیس ملتی ہے ڈیسیشن میکنگ میں. اگر آپ کے پاس اکنامکلی آپ تھوڑے سے ڈیپینڈنٹ ہیں یا آپ کے پاس اسپیس کم ہے تو اسی طرح آپ کی جو فیصلے کرنے کی اسپیس ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے. پھر آپ کی ڈپلومیسی میں کتنی اسکلفلی آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اپنی جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں ان کو کس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، اور یہ ایک پروسیس کے تحت ہی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا. ٹھیک ہے عمران خان بالکل بات کریں، ریلیز پہ بھی بات کریں، کرپشن کی بات کریں، گڈ گورننس کی بات کریں، اکانومی کی بات کریں، لیکن اس قسم کے جو سینسٹیو ایشوز ہیں فارن پالیسی کے ان کو اتنا زیادہ کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. اور میری ابھی بھی یہی درخواست ہے کہ ریاست کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا اپنے ریٹرک کو ٹیمپ ڈاؤن کیجئے. اگر آپ کہیں گے سائفر کو آپ پبلک کر دیجئے، وہ تو نہیں ہو سکتا. سائفر ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ پبلک نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مزید آپ کی ریاستی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. تو اس پہ انکوائری کی کمیشن بھی جو بنانے کی میرے خیال میں اب ضرورت نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا ریٹرک کو نیچے لائیے تاکہ جو بھی معاملات ہیں وہ آگے چلیں. پالیٹکس آپ ضرور کیجئے، پالیٹکس ضرور، اپنے نیریٹیوز بھی آپ بلڈ کیجئے، کرپشن کی بات بھی کیجئے، سب باتیں کیجئے، وہ جائز ہیں اور وہ ہونی چاہیے، وہ ضروری بھی ہیں. لیکن
اور فارن پالیسی پہ بھی آپ بات کیجئے، آپ اپنا بتائیے کہ آپ کس طرح فارن پالیسی کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ایک فیبرائل قسم کا ہائی وولٹیج ریٹرک ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا کم کیجئے، کیونکہ اور خواہ ملکوں کے ساتھ تعلقات ہمیں خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت زیادہ سے زیادہ اسپیس چاہیے، اور میرا تو یہی رجحان ہے. ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف کریں، کچھ لوگ اتفاق بھی کر لیں، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں بحیثیت سابق سفارتکار کے کہ ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. بس اب سائفر کے ایشو کو ہمیں بھلا کے ڈومیسٹکلی آپ بات کریں، فارن پالیسی ایشو سے بھی بات کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس پیرائے میں ہم ابھی تک باتیں کر رہے ہیں اسی پیرائے میں باتیں کریں. تو تھوڑا سا ہمیں اب میچور ہو جانا چاہیے ایز اے نیشن. وی شوڈ کم آف ایج. تھینک یو ویری مچ.